کہ کوئی آدمی طلق امرأتہ ثلاثاً کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے تو لم تحل له حتى تنكح زوجا غیرہ، تو اس کے لیے اب رجوع کرنا حلال ہے نہیں یہاں تک کہ وہ دوسرے خاوند سے نکاح کر لے۔ لرجعتها، تو میں ضرور تجھ سے رجوع کر لیتا۔ اب کیونکہ اللہ کے پاک پیغمبر سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے دلائل ہیں کہ جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، اور ایک حوالہ میں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں یہ مسلم شریف ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ مسلم شریف ہے۔ صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا درجہ ہے۔ اب اس صحیح مسلم میں حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث کیا ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت طلق رجل امرأتہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ کتنی؟ ثلاثاً، 3 طلاقیں دی۔ فتزوجها رجل ثم طلقها قبل ان يدخل بها فاراد زوجها الاول ان يتزوجها فسئل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك فقال لا حتى يذوق الاخر من وسيلة، کہ اب 3 طلاقوں کے بعد رجوع کی کوئی گنجائش نہیں یہاں تک کہ یہ عورت دوسرے سے نکاح نہ کر لے۔ اس کے حاشیے میں امام نووی رحمہ اللہ جو شارح حدیث ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بھی قالا، اور یہی بات کہی ہے جمیع العلماء من الصحابہ والتابعین فمن بعدہم، یہی بات کی ہے تمام صحابہ کرام نے اور یہی بات کی ہے تمام تابعین کرام نے کہ اگر ایک آدمی 3 طلاقیں دے دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس پر اجماع امت ہے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، کتاب الاجماع، امام ابو بکر ابن منذر نیشاپوری رحمہ اللہ کی کتاب۔ یہ 3ری صدی کے محدث ہیں۔ کتنی صدی کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے زمانے کے ہیں۔ اس میں انہوں نے وہ مسائل لکھے ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دے تو اب رجوع کی گنجائش باقی نہیں رہتی، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے نہیں ہے۔ اور یہ دوسری کتاب یہ رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ، اس میں وہ مسئلے ذکر کیے ہیں جو ائمہ کے درمیان اختلافی مسئلے ہیں، جو ائمہ کے درمیان امت میں اختلافی مسئلے ہیں وہ ذکر کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے صفحہ 188 پہ، صفحہ 188 پہ کتاب الطلاق، عنوان کیا ہے؟ کتاب الطلاق۔ آگے لکھتے ہیں فصل اتفق الائمۃ الاربعۃ، تمام ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، سعودیہ والے، مصر والے، شام والے، تمام مکے مدینے والے ائمہ سے مراد ائمہ اربعہ، مکے مدینے والے حنبلی ہیں، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَمْعُ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ مُحَرَّمٌ وَيَقَعُ، کہ اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دے تو واقعہ ہو جاتی ہیں۔ اب اتنے دلائل کے باوجود، ابھی میں نے اختصار کے ساتھ مکمل دلائل آپ کے سامنے پیش نہیں کیے، اختصار کے ساتھ کتاب اللہ سے امام شافعی رحمہ اللہ کی تفسیر پیش کی، صحیح بخاری سے 3 احادیث پیش کی، صحیح مسلم سے حدیث پیش کی، سنن ابی داؤد سے پیش کی، سنن کبریٰ بہقی سے صحابہ کرام کے بے شمار کتابات آپ کے سامنے پیش کیے، ابو بکر نیشاپوری کی کتاب الاجماع سے حوالہ پیش کیا کہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اس کے بعد اختلاف رحمت الامہ فی اختلاف الائمہ کا حوالہ پیش کیا۔ اب آخر میں ان کی مشہور و معروف کتاب فتاوی ثنائیہ، لکھنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی کسی مسجد کا مولوی امام نہیں ہے، بلکہ لکھنے والا ان کا شیخ الاسلام ہے۔ کون ہے جی؟ شیخ الاسلام ہے۔ یہ کیا لکھتا ہے؟ یہ غیر مقلد کیا لکھتا ہے؟ صحابہ بھی تو غیر مقلد تھے، امام ابو حنیفہ بھی تو غیر مقلد تھے۔ بتاتے ہیں بولیں بھائی، امام ابو حنیفہ بھی غیر مقلد تھے، امام شافعی غیر مقلد تھے، چاروں امام غیر مقلد تھے۔ یہ تو بولے آپ جو جاہل نہیں تھے، ہاں وہ مجتہد تھے،
اصل بات یہ ہے آپ کیوں کہتے ہیں اصل بات یہ ہے صحابہ پہ اور امامہ پہ ٹیسٹ کیا وہ غیر مکلف تھے ہم بھی غیر مکلف وہ بھی غیر مکلف ایک منٹ کیوں وہ کوئی اگر مکلف ثابت کر دیں ائمہ اربعہ کو آپ اپنا مکلف ثابت کر دیں آپ نے کیوں یہ بات دوسری بحث کیوں چھیڑی آپ ہم اپنا مکلف ثابت کریں اور پھر آپ نے قرآن میں سے الطلاق مرتان کے تحت آپ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ثابت کر دیں نہیں کیا تفسیر اسی قرآن کی آیت کی تفسیر ہے اور بخاری سے یا مسلم سے ایک مجلس کی 3 طلاقیں ثابت ہم مان جائیں گے بات سیدھی سی ہے یہ صحابہ کو مانتے نہیں ہیں صحابہ کا ایک فتویٰ آپ سے زیادہ مانتے ہیں یہ صحابہ کے فتویٰ آپ نہیں مانتے صحابہ اگر آپ مانتے ہو آپ نے ہے نہیں غیر مکلف ہاں آپ نے صحابہ پہ ٹیپ کیا امامہ پہ ٹیپ کیا ہم نے وہ غیر مکلف تھے آپ ثابت کریں وہ مکلف وہ مجتہد سے مطلب جاہل نہیں تھے پڑے پڑھا اپنی مولوی کی بات سنو پھر ہم یہ بات مان جائیں گے دیکھیں قرآن پاک کی آپ انہوں نے آدھا گھنٹہ لایا ہم یہ بول نہیں سکتے اذان ہونے والی ہے گھنٹہ لگائیے گا اذان کے بعد انہوں نے صبح تک بھیجیں بے شک ہم بھیجیں گے کہ ہم نے قرآن سے ثابت کیا ہے طلاق و مرتان کے تحت یہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ثابت کر دیں اسی تفسیر سے ہم مانتے ہیں اس کے بعد آپ جن کو صفحہ 219 ہے اس پر یہ بحث کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اس کا تحقیقی جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں اس کی کیا حقیقت ہے وہ میں ان کی زبانی آپ کو بتلاتا ہوں. اس پر انہوں نے ایک حدیث پیش کی تھی شروع میں کہ رسول اللہ کے دور میں ابوبکر صدیق کے دور میں حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی تھی. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے امام حازمی تفسیر ابن جریر ابن کثیر وغیرہ کی تحقیق سے ثابت ہے کہ یہ حدیث بظاہر کتاب قرآن سنت صحیحہ اجماع صحابہ وغیرہ ائمہ محدثین کے خلاف ہے لہذا حجت ہے نہیں. ان کے مولوی نے لکھا ہے. آگے بات لکھتے ہیں کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ مجیب مرحوم نے جو لکھا ہے کہ 3 طلاق مجلس واحد کی محدثین کے نزدیک ایک کے حکم میں ہے یہ مسلک 3 کو ایک کہنے والا یہ مسلک صحابہ تابعین تبع تابعین وغیرہ ائمہ محدثین متقدمین کا نہیں ہے. یہ مسلک صحابہ کا نہیں نہ بزرگان دین کا ہے. یہ مسلک 700 سال کے بعد کا محدثین کا ہے. یہ مسلک 700 سال کے بعد کا ہے. جو مسلک رسول اللہ کا نہیں جو مسلک ابوبکر صدیق کا نہیں جو مسلک عمر عثمان علی حیدر معاویہ کا نہیں جو مسلک تمام صحابہ کا نہیں ہے وہ مسلک ہم اپنانے کے لیے تیار ہے نہیں ہے. جو مسلک 700 سال کے بعد گھڑ لیا گیا اس کے ہم پابند نہیں. ہم رسول اللہ کے پابند ہیں ہم صحابہ کے پابند ہیں اور ہم تابعین کے پابند ہیں. اور یاد رکھیے میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہنے والا یہ مرزئی ہے. ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہنے والا شیعہ ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے اب جس کا دل چاہے وہ اہل سنت کے مذہب کو اختیار کر لے اور 3 طلاقوں کو 3 کہے اور جس کا دل چاہے وہ مرزئیوں کے جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جو گستاخ رسول اللہ ہیں ان کا مسلک اختیار کر لیں جو چاہے گستاخ صحابہ شیعوں کا مسلک اختیار ہم مرزئیوں پہ لانت بھیجتے ہیں اور شیعوں پر بھی نہیں لڑنا کا ٹھیک ہے بات ہے بیٹھے ہیں گل آرام سے پیار سے مسئلہ یہ چیز ہے کہ انہوں نے حدیث ثابت کی پڑھے لکھے لوگ تھی ثابت کر کے دسو کہ یہ موقف صحابہ کا سی 3 طلاقاں ایک شمار کی جاتی پھر انہوں نے پوچھیے کہ صحابہ کا موقف سی جنوں تساں مرجئیاں تے شیعہ نال لاتا ہے پھر تو گل ہوں اگر گرمی کرنی ہے پھر کوئی گل نہیں اس معاملے میں بات ہم کیا کہ انہوں نے پہلی کتاب اللہ کے پاس ٹھیک ہے جی وہ اسے دیتا ہے سانو اسے تفسیر دے دو 3 طلاق ایکو مجلس یہ ثابت کر یار اتنی سی جو سر کے بعد 20 منٹ تک اس تو بعد مطلب سانو انہاں دونوں تیناں تے اسی
ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਹਦੀਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਦੀਆਂ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। اتنی دیر سے کیا ثابت کیا ہے آپ نے سنا ہی نہیں؟ آپ نے قرآن کی جو آیت پڑھی شروع میں وہ آپ نے پڑھی ہے فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس کے اوپر آپ نے بات کی ہے. اور اسی بات پر جب بھی آپ کہیں پر بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی یہی آیت پڑھتے ہیں. الطلاق مرتان کے اندر پہلے تو آپ نے یہ نہ تو طلاق کا طریقہ ثابت کیا کہ طلاق دینی کس طرح ہے، بلکہ آپ نے ڈائریکٹلی اس بات پہ کی طلاقیں ہو گئی ہیں اس کے بعد رجوع کس طرح کرنا ہے. ہم رجوع کی طرف نہیں جا رہے، پہلے تو یہ ہے کہ طلاق ثابت تو کریں کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی. الطلاق مرتان میں قرآن کا جو طریقہ آپ اس کے مخالف چل رہے ہیں، مرزائی ہمیں بنا رہے ہیں. مرزائی تو وہ ہیں جو قرآن کے دشمن، اور اس میں قرآن کے دشمن کون ہے اور قرآن کو ماننے والے کون ہیں، آپ ثابت کر دیں اس بات. یہ تو بحث ہی نہیں ہے. نہیں، بات اسی بات پر ہے کہ جو صحابہ کے مانتے ہیں مرزائی ہیں، انہوں نے مرزائی ثابت کیا نا. رسول کریم اما بعد، دیکھیں ہم نے پہلے کہا ہے ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ صحابی اپنی جان تو دے سکتا ہے، رسول اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتا. ہمارا بھی یہی صحابی عقیدہ اپنی ہے. جان تو دے سکتا ہے، قرآن کے خلاف کبھی نہیں چل کر سکتا. اب صحابہ کرام کے جو بے شمار